السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج الحمدللہ رمضان المبارک ہم نے پا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے مبارک کرے۔ اور آج اللہ کی توفیق سے پہلے پارے کا قیام بھی ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں اور سنانے والوں سب کی طرف سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن اور اس رمضان کی برکت سے ہمارے اس مرکز کو بھی آباد فرمائے، اور جن مقاصد کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان مقاصد کی تکمیل جلد از جلد فرمائے، اور امت کے لیے اس مرکز کو خیر کا باعث بنائے۔ جہاں تک پہلے پارے کا تعلق ہے تو اس میں سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل سورت، اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی پہلی 141 آیات آج کے پارے میں شامل۔ قرآن حکیم کے بارے میں 2-3 باتیں بنیادی وہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو ترتیب ہے کہ پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور پھر دوسری سورہ بقرہ ہے، یہ ترتیب توقیفی ترتیب ہے، یہ نزولی ترتیب نہیں ہے۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ تو 30ویں پارے میں چلی گئی، تو یہ کس نے بتایا کہ پہلی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہوگی، دوسری سورت سورہ بقرہ ہوگی، اور آخری سورت والناس ہوگی؟ یہ ترتیب کس نے دلائی؟ یہ ترتیب بھی منزل من اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ یہ فرماتے تھے کہ اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے رکھ دو، اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دو۔ لہذا یہ جو 114 صورتیں بنی ہیں اور ان کی جو ترتیب لگی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں قرآن نے یہ گواہی دی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی حکم دیتے ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے، تو اللہ کی طرف سے وحی آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورتوں کی ترتیب لگا دی۔ لہٰذا یہ تو منزل من اللہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ترتیب ہے۔ اور جہاں تک پارے اور رکوع ہے، 30 پارے اور 540 رکوع کہا جاتا ہے قرآن حکیم کے اندر، یہ ترتیب بعد کی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگوائی، نہ اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی تقسیم جو رکوع کی تقسیم ہوئی اور جو پاروں کی تقسیم ہوئی۔ پاروں کی تقسیم اجتہادی ہے، رکوع کی تقسیم بھی اجتہادی ہے، یعنی رکوع اس لیے تقسیم کر لیے گئے کہ تاکہ ایک رکعت میں پڑھنے کے لیے قرآن کا کچھ حصہ جو ہے وہ مل جائے۔ اسی طرح پارے تقسیم کر لیے گئے تاکہ 30 دنوں میں اگر رمضان میں کوئی شخص اگر مکمل کرنا چاہے تو کر لے۔ اس لیے پاروں اور رکوع کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، یہ اجتہادی تقسیم ہے، اور یہ بعد میں امت نے اس کو کیا ہے۔ اور پھر عربوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں حزب کی تقسیم ہے، منزل کی تقسیم ہے، اور وہ تقسیم بھی کسی نہ کسی صورت جو ہے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثبوت ملتا ہے، لیکن رکوع اور جو پارے ہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ اجتہادی تقسیم ہے، کوئی شخص اگر اس تقسیم کو نہ مانے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن صورتوں اور آیات کی تو ترتیب ہے اور جو اس کی تعداد ہے وہ منزل من اللہ ہے، اس پر ایمان لانا اور اس کو اسی طرح سے سمجھنا وہ یہ فرض ہے۔ جہاں تک سورۃ الفاتحہ کے نام کا تعلق ہے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو نام دیا، بلکہ بعض روایات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس کے کئی نام ہیں۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الکتاب بھی کہا، اس کو الفاتحہ بھی کہا، اور اس کو ام القرآن بھی کہا،
اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ بھی کہا کہ یہ دم ہے. اور جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو دم کیا تھا تو جب کسی جگہ پڑاؤ کیا اور بستی والوں نے ان کو کھانا وغیرہ نہیں پوچھا، ان کو کوئی چیز نہیں دی، مہمانی نہیں کی، اور بعد میں ان کے سردار کو کچھ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ دم کر دیں گے، ہمارے اس کو کسی کیڑے نے یا کسی سانپ وغیرہ نے بچھو نے کاٹ لیا، تو ان کا دم تو کر دیں لیکن ہم اس کا معاوضہ لیں گے. 30 بکریاں معاوضہ طے پائیں اور دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. 30 بکریاں لے لی. اب وہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اب یہ بکریاں لینی درست ہیں یا غلط ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ قصہ گیا، کیس پیش ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری سے پوچھا تجھے کس نے بتایا انہا رقیہ، کہ یہ سورہ فاتحہ رقیہ بھی ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یعنی یہ دم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈورس کیا. تو یہ پڑھ کے اگر کوئی شخص دم کرتا ہے تو یہ بہت ساری چیزوں کا اس میں علاج بھی ہے، شفا بھی ہے. بہرحال اس میں بہت سارے اس کے نام ہیں. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے 25 نام ہیں سورہ فاتحہ کے. تو عربوں کے اندر جس چیز کی افادیت زیادہ ہوتی تھی اس کے نام زیادہ ہوتے تھے. تو گویا سورہ فاتحہ جو ہے وہ افادیت کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کا پہلا جو اوپننگ چیپٹر ہونے کے اعتبار سے بہت ہی یہ گویا مفید تھی اور لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے. جہاں تک اس کے مرکزی مضمون کا تعلق ہے تو اس کا مرکزی مضمون ہے دعا، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی درخواست کہ اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما. یہ درخواست ہے، یہ دعا ہے. لہذا یہ صرف دعا نہیں ہے بلکہ یہ دعا کے طریقے کی تعلیم بھی ہے کہ دعا کرنی کیسے ہے، وہ بھی سورہ فاتحہ میں بتا دیا گیا. یعنی اگر اللہ سے دعا کرنی ہو تو سب سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں میں نے مستجاب الدعوات بننا ہے، میں کیسے دعا کروں؟ اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے طریقہ بھی سکھا دیا کس طرح دعا کرنی ہے. سب سے پہلے جو ہے حمد و ثنا کرنی، اللہ کی حمد و ثنا کریں. پھر حلف وفاداری دیں کہ اللہ میں تیرا ہوں اور میرا تیرے علاوہ کوئی اور نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء کہتے ہیں کہ ساری کتابوں کا خلاصہ، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید، اور سارے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ساری بات یہاں آ کے رکتی ہے کہ اللہ میں تیرا ہوں اور میرا تیرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، میں تو تیری بندگی کرتا ہوں. اگر یہ بات آدمی کی سمجھ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ کو انسان وفاداری کا حلف دے دے کہ اللہ میں صرف تیرا ہوں، اس کے بعد بے فکر ہو جاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ، ساری غلطیاں، خطائیں معاف کر دے گا. جو شرک نہیں کرتا نا، بندگی صرف اللہ کی کرتا ہے، اس کی بخشش کا بہانہ اللہ تعالیٰ خود بخود بنا دیتا ہے. تو بہرحال پہلے حمد و ثنا اور پھر حلف وفاداری اور پھر مطلب اور مدعا بعد میں بیان کرنا ہے. جو دعا کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حلف وفاداری. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد یعنی جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام ایک الصلاۃ بھی فرمایا، نماز ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. آدھی نماز میں پڑھتا ہوں، آدھی نماز میرا بندہ پڑھتا ہے. فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ آگے سے فرماتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اللہ. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے آپس کا معاملہ ہے. جب اس نے الف وفاداری مجھے دے دی ہے تو معاملہ ہمارا آپس کا ہو گیا. پھر جب یہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، جو اس نے مانگا وہ میں نے اس کو دے دیا. فرمایا یہ کہ نماز کو تقسیم کیا، لیکن تفصیل کس کی بتائی؟ سورہ فاتحہ کی. نتیجہ یہ نکلا کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھنا فرض ہے، اور جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی. اللہ اکبر. لہذا اس کے جو ہر جملے کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کا لطف ہے،
اور دوسرا اس کے اندر ہر ایک کے اندر ایک کیفیت بنتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، علماء نے کہا یہ مقام معرفت ہے. جب بندہ کہتا ہے نا اللہ ساری تعریف تیرے لیے، تو جہانوں کا رب ہے، یہ مقام معرفت ہے. میں گویا اللہ کو پہچانتا ہوں. الرحمن الرحیم، اللہ رحمتوں والا ہے، یہ مقام امید ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، مقام خوف ہے. مقام امید، مقام خوف، مقام معرفت یہ ہو گیا تو پھر آدمی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مقام قرب ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل ہو گیا. اللہ، اس کے بعد جو ہے مقام دعا ہے. پھر جا کے وہ دعا جب انسان کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے. سورہ فاتحہ کی الحمد سے قرآن شروع ہوتا ہے اور آخری سورت جو ہے وہ قل اعوذ برب الناس پہ جا کے قرآن مکمل ہوتا ہے. اس کے اندر جو کتابی ربط ہے وہ دو طرح سے اہل علم نے بتایا ہے. ایک تو یہ کہ الحمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو شکر کے جذبات کے ساتھ ہو، تو شکر کے جذبات کے ساتھ تعریف بنتی ہی اس کی ہے. اس لیے حمد مخلوق کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے، صرف اللہ کے لیے. الحمد ساری تعریف اس کے لیے، گویا انسان پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی حمد بیان کرے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے شروع میں فرماتے تھے الحمدللہ یا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور حمد بیان کرنے کے لیے اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور حمد بیان کرنے میں جو کوئی غلطی کوتاہی رہ جائے تو اسی سے ہم مغفرت مانگتے ہیں. یعنی گویا پوری زندگی حمد کے گرد گھومتی ہے، شکر کے گرد گھومتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ حمد کے انسان کے اللہ کی حمد بیان کرنے کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں، یہ کتابی ربط یہ بتاتا ہے، جتنی رکاوٹیں آتی ہیں اس کی پناہ میں بھی رب کے ساتھ، رب کی پناہ میں آتے ہیں تو وہ رکاوٹیں دور ہوتی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ایک کتابی ربط یہ ہے کہ رب العالمین پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین، اس میں بھی ربوبیت کا ذکر ہے، اور آخری دونوں جو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس میں بھی ربوبیت کا ذکر ہے. گویا ربوبیت سے قرآن شروع ہوتا ہے، ربوبیت پہ جا کے قرآن ختم ہوتا ہے. اور جس کو رب کی ربوبیت کا احساس ہو جائے اس کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور جس کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہو گئے اس کی پوری زندگی شکر کے اوپر گزر جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم واقعی ایمان لے آؤ اور اللہ کی شکر گزاری کی زندگی گزارو تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری سورت سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے مضامین کے اعتبار سے 5 حصے کیے جا سکتے ہیں. 3 حصے جو ہیں یہ آج کے پارے میں آیت نمبر 1 سے 20 تک انسانوں کے 3 گروہ بتائے گئے ہیں. جب توحید کا سبق اوپر سے آیا، نزول قرآن کے اعتبار سے 3 طرح کا رسپانس ہوا رد عمل کے اعتبار سے. ایک وہ ہیں جنہوں نے مان لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ متقین ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب ہوں گے. ان کی پھر کچھ خصوصیات بتائیں کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. اور الذین یؤمنون بالغیب، حقیقت بات یہ ہے کہ ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر دیکھے مانا جائے. جو شخص دیکھ کے مانتا ہے نا وہ ایمان نہیں ہوتا. دیکھ کے تو پھر جب ڈبکی لگی تھی تو فرعون نے بھی مان لیا تھا، اور جو دیکھ کے تو ہر کوئی مان لیتا ہے. بغیر دیکھے ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہیں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے جبریل کو آتے نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہم تو صحابہ کرام کو بھی نہیں دیکھا. ہمارا جغرافیائی اور معنوی بود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طوبا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے آیا، اس کے لیے خوشخبری ہے. وطوبا 7 مرات، اور اس شخص کے لیے 7 دفعہ خوشخبری ہے. لمن لم یرانی ثم آمن بی، جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مجھے میرے اوپر ایمان لے آیا. سبحان اللہ. تو اصل ایمان ہوتا یہ ہے. تو اللہ نے ہمیں
غیب پر ایمان لانے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کی بھی توفیق عطا فرمائے، نماز قائم کرنے کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دیتے ہم ہیں، لوگ خرچ کرتے ہیں، لوگ خرچ کرنے میں پتہ نہیں کیوں کنجوسی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے نا، دیا اس نے دیا تو اس میں سے دینا ہے، اور پیچھے رہ کیا گیا، آپ سارا بھی دے دے تو وہ اور دے دے گا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ چند خصوصیات ان کی بتائیں، پھر پہلے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیکم وما انزل من قبلک، آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والوں کی خوبی یہ بتا دی، آپ پر بھی ایمان، پہلے پر بھی ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہے ایمان کی کوئی چیز باقی نہیں رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بعد اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کسی اور چیز پر ایمان کا تو وہ جھوٹا ہے، قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے بعد کی تو بات ہی نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حد ہے، اور قیامت کی دیواروں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان چلے گا، اور اس کے اندر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے 20 تک 3 گروہ، ایک وہ جنہوں نے مان لیا، یہ ان کی بات ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ایک گروہ جنہوں نے نہیں مانا، کافر، ان کو چاہے تو ڈرائے چاہے نہ ڈرائے، لا یؤمنون، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے کہا یہ کہ ہم نے مان لیا ہے اور حقیقت میں نہیں مانا۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جس نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے ہے ہی نہیں، یعنی کہا یہ کہ ہم ایمان والے، دل میں رتی بھر ایمان نہیں۔ ہم منافقوں کو سمجھ دیں، اس کو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ بڑے جو مجرم ہیں یہ سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے جہنم میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے کہ منافق جو ہے آدھا مومن آدھا کافر نہیں ہوتا، منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، مومن ایک طرف ہے، کافر اور منافق دونوں ایک طرف ہیں، لہذا کامیابی صرف پہلے گروہ کو ہونی ہے۔ اس لیے آیت نمبر 22 سے فرمایا، آیت نمبر 20 تک یہ فرمایا، اور آیت نمبر 21 میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلا عملی حکم، کائنات کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، وہ تمہارا پالنے والا ہے، تمہارا رب ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو مالک بھی ہوتا ہے، روزی رساں بھی ہوتا ہے، اور پالنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو تمہارا پالنے والا ہے، انسان سب سے زیادہ اس کو پہچانتا ہے جہاں سے روزی ملتی ہے، لہذا فرمایا رب کو پہچانو، تمہارا خالق بھی ہے، خالق کا حق ہوتا ہے، مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی بندگی کرے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تتقون، تم پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے، جو 3 گروہوں میں سے ایک واحد گروہ ہے جو کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کی جو عبودیت ہے اس کے بارے میں چند اللہ کریم نے نشانیاں بتائی ہیں، اللہ کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، یہ وہ ساری اللہ کریم نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں کہ تاریخ میں کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی جیسا کوئی بھی ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا بھی، اس میں سے بھی کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ زمین میں نے بنائی ہے، آسمان چھت میں نے بنائی ہے، پانی میں برساتا ہوں، کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف مالک جو اس کائنات کا خالق ہے وہی، اس نے زمین بنائی، اس نے آسمان بنایا، سب کچھ۔ اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کے اوپر آگے پھر تخلیق آدم کا ذکر بھی ہے آیت نمبر 30 سے 39 تک، اور یہ بتایا کہ چونکہ خلافت ارضی انسان کو دینی تھی، اس لیے تربیت کے لیے کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، پھر اس کے بعد اپنی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچے اتار دیا، لیکن ہوا آدم سے غلطی ہوئی، ایک کہا تھا درخت کے قریب نہ جانا، لیکن یہ آ گیا۔ اب اللہ کریم نے بتا دیا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پوری زندگی کی جد و جہد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے، جو اس کے پیچھے چلے گا اس کو کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہے، وہ واپس جنت میں چلا جائے گا۔ اور جس نے اس کو نہیں مانا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے انکار کر دیا اور جھٹلا دیا ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے پھر بنی اسرائیل کو چارج شیٹ کیا، آیت نمبر 40 سے لے کر 141 تک یوں کہہ لیجئے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی ہے، لیکن سب سے پہلے آیت نمبر 40 سے 46 تک بنی اسرائیل کو دعوت اسلام دی ہے کہ تم سب جو ہے وہ
اسلام قبول کر لو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، جو رکوع کرنے والے نمازیں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی آ جاؤ، ان کو بتایا۔ لیکن پھر آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 123 تک خاص طور پر ان کے جرائم بتائے ہیں، اور صرف جرائم نہیں بتائے، 10 فضیلتیں بتائی ہیں، 10 نافرمانیاں بتائی ہیں، 10 سزائیں بتائی ہیں، اور 10 ہی احکام بتائے ہیں جس کو احکام عشرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تفصیل ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گیا، تمہارا یہ جرم تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل سے قیادت چھین لی گئی اور وہ واپس آ گئی، وہ چلی گئی بنی اسماعیل کی طرف۔ تو آخر پہ پھر جو پارہ آخر پہ 124 سے 141 تک ملت ابراہیمی کی وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور جو عیسائی تھے وہ بھی کہتے تھے ملت ابراہیمی پر ہیں، اور جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے ملت ابراہیمی پر ہیں۔ لہذا اللہ کریم نے اس پارے کے آخر پہ بالکل واضح فرمایا ہے کہ ملت ابراہیمی ہوتی کیا ہے اور کون ملت ابراہیمی پر ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ پوری ایک چارج شیٹ کہہ دیں ان کو کیا ہے۔ اصل میں یہود جو تھے نا، یہ بنی اسرائیل، یہ یثرب کے پاس آ کے آباد ہو گئے تھے بہت عرصہ پہلے، کیونکہ ان کو تورات وغیرہ میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو یثرب ہے یہ مقام ہجرت ہوگا آخری نبی کا، لہذا یہ وہاں آ کے بیٹھ گئے تھے، آخری نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ ملیں گے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ انکار کس لیے کیا؟ بغیم بینہم، صرف اس لیے کہ وہ، ان کو معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہیں، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں، صرف اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے ہمارا بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ تو انہوں نے اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے قیادت و سیادت چھین لی، اور کیونکہ ان کے جو جرائم تھے ان کی پوری تاریخ اللہ تعالیٰ نے یہود کی تاریخ بیان کی ہے کہ یہ جو سینکڑوں سال سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، فضیلت کسی کو نہیں دی تھی جو ان کو فضیلت عطا ہوئی تھی، کیونکہ یہ بات بھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہیں وہ فضیلت دی تھی جو کسی اور کو نہیں دی، کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین۔ اس سے لوگ سمجھتے ہیں سارے جہنوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت تھی، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کریم نے امت وسط بنایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا، لہٰذا ساری امتوں پر جو فضیلت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فضیلت ہے۔ جو ان کو کہا گیا ہے کہ فضلتکم علی العالمین، تو اس سے مراد اس دور کے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی تشریف آوری سے پہلے کی جو امتیں ہیں اس وقت تک جو ہے وہ ان کو فضیلت دی تھی۔ بہرحال اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے جرائم بتائے ہیں اور سارے انعامات کی تفصیل بتائی ہے، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی بہانہ کرتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات ہوتی تو وہ کہتے تھے آپ کے اوپر وحی کون لے کے آتا ہے؟ فرمایا جبریل۔ تو کہتے جبریل تو ہمارا ویسے ہی دشمن ہے، بندہ نہیں ٹھیک، اور اگر یہ میکائیل یا کوئی اور لے کے آتا نا وہی، پھر بات ٹھیک تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبریل، کون ہے جو جبریل کی دشمنی کرتا ہے؟ اس کو یہ نہیں پتا فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ جبریل نے کوئی اپنی مرضی سے وحی تھوڑی نازل کی ہے، اس نے تو اللہ کی مرضی سے نازل کی ہے، لہذا کوئی دشمن ہوتا ہے تو ہوتا پھرے، اس نے کوئی اپنی مرضی سے وحی نہیں نازل کی۔ پھر اللہ کریم نے براہ راست بھی خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم۔ یہ جو جہنمی ہے، یہ جو یہودی ہیں اصل میں جہنمی ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کرتے تھے، آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور فرمایا کہ جس طرح کی یہ گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ بھی استعمال نہ کرو۔ دیکھیں لا تقولوا راعنا، لوگ کہتے تھے راعنا، ہماری رعایت کیجیے، تو یہ یہودی جب آتے تھے تو یہ تھوڑا سا لیم بألسنتہم، اب تھوڑی سی زبان مروڑ کے، پتہ ہے کہتے ہیں راعینا، راعینا کا معنی ہمارا چرواہا، اور راعینا کا معنی ہماری رعایت کیجیے۔ تو جب صحابہ کہتے تھے یا راعینا تو یہ بھی کہہ دیتے راعینا، اور آپس میں بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے یہ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چلتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور نہ بھی کچھ، لیکن اللہ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور صحابہ کرام کو وہ لفظ بولنے سے منع کر دیا جس لفظ کی رعایت لے کر یہ عرضہ سرائی کرتے تھے، اور فرمایا تم رائے نہ کہا ہی نہ کرو۔ تو
تم یہ کہہ لیا کرو انظرنا واسمعوا، پہلی تم جو کہتے ہو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی دوبارہ بتائیے، تو پہلی دفعہ ٹھیک طریقے سے سن لیا کرو، واسمعوا ٹھیک طرح سے سنا کرو، اور پھر کہنا بھی ہو دوبارہ بات کرے تو انظرنا کہہ دیا کرو، رائنا نہ کہا کرو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مقرب ہونے کی کہ بے دلیل دعوے کی بات کی، تلک امانیہم، یعنی وہ کہتے تھے قالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں صرف یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جانا ہے اور کسی نے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک امانیہم، اپنے دل کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں جتنی مرضی، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ اچھا، ایک اللہ کریم نے ان کو اس بات پہ یوں کہنا، جیسے بندہ کہتا ہے نا پنجابی میں پیروں کڈیا، اللہ پاک نے ان کو بڑا پیروں سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر آخرت تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے، تم اللہ کے مقرب بندے ہو، خاص بندے ہو، جنت تمہارے لیے ہے، تو پھر تم موت مانگو نا کہ تاکہ جنت میں جلدی چلے جاؤ، تم مانگو موت۔ اچھا، موت نہیں مانگتے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ، اس لیے موت نہیں کبھی مانگتے۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ تو زندگی کے اتنے حریص ہیں، اتنا زندگی یعنی موت سے اتنے ڈرتے ہیں کہ اتنا مشرک موت سے نہیں ڈرتا جتنا یہودی موت سے ڈرتا ہے۔ اور یہ گویا اس کی، اور ہر شخص چاہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان کا ہر ایک بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری 1000 سال عمر ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1000 سال عمر تو ہو نہیں سکتی، اگر ہو بھی جائے تو پھر کون سا انہوں نے عذاب سے بچ جانا ہے۔ اللہ، ان کے سارے دعووں کا پول کھولا اللہ کریم نے، اور پھر یعنی یہود کے کردار سے بچنے کا حکم مسلمانوں کو بھی دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، بہت کیٹاگوریکل فرمایا کہ دیکھو یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اور یہ قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ اور لہٰذا آج کے دور میں کسی مسلمان سے یہودی اور عیسائی خوش ہونا تو سمجھ لیں اللہ کے قرآن کا فتویٰ کیا ہے۔ اللہ کے قرآن کا فتویٰ ہے ان کے ملت کی پیروی ہوگی تو یہودی عیسائی اس سے خوش ہوں گے، اور جس سے یہودی عیسائی خوش ہو گئے سمجھ لیجئے کہ ان کی ملت کی پیروی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ان کی ملت کیا ہے؟ ان کی ملت ہے خواہش نفس پر مبنی پورا نظام، پورا نظام، ان کی پوری تہذیب خواہش نفس پر مبنی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس وحی کا علم آ گیا ہے، ان کے پاس پورا نظام تعلیم، ان کا پورا ان کا علم، پوری ان کی تہذیب، سب کچھ جتنی ترقی ہے وہ ساری کی ساری اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بلند کرنے کے لیے ہے، جسمانی لذتوں کے لیے ہے، روح کو تو انہوں نے ویسے ہی خارج کیا ہوا ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے علم کو چھوڑ کر، وحی الہی کے علم کو چھوڑ کر ان کی خواہشات پر مبنی نظام کی پیروی کریں گے تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی کارساز ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام اور امامت کا ایک پورا اصول دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان کیے تھے، ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہوئے تھے، پھر جا کے اللہ نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، جا ابراہیم میں تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرما دیا تھا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا کوئی عہد نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ ملت ابراہیمی کی وضاحت فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کی نسلوں میں سے جو ظالم ہو گیا نا وہ امامت سے خارج ہو گیا، بتا دیا گیا۔ اس لیے بنی اسرائیل جو ہے اب امامت سے خارج ہوئے ہیں، اور اب بنی اسماعیل کی طرف آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ لہٰذا اب اگر آئندہ یہ بھی ظلم والا کردار رکھیں گے تو ان سے بھی گویا اقتدار جو ہے وہ چھن جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد نا یہاں پہ ایک بڑا زبردست لطیف نقطہ ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ تاکہ اللہ کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ امامت مانگی، اللہ نے فرمایا ظالموں کو میں نے نہیں دینی۔ اچھا، پھر مکہ شہر کے لوگوں کے لیے رزق مانگا،
رزق مانگا تو پھر خود ہی پہلا خیال تھا نا پچھلے سوال کا کہ میں نے کہا تھا میری اولاد کو دے دو، اللہ نے فرمایا ظالموں کو نہیں دینی، نیک ہوں گے تو دے دوں گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں شامل کر لیا، اللہ رزق دے دے، ورزق اہلہ من الثمرات، پھلوں کا رزق دے دے، من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، پہلے ہی ساتھ شامل کر دیا، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو رزق دے دے. حالانکہ رزق کا معاملہ ایمان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں رکھتا، رزق کا معاملہ اور ہے، امامت انسانیت وہ ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، رزق تو اللہ کافروں کو بھی دیتا. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے احتیاط کی کہ رزق کو بھی اب میں ان کے لیے مانگوں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ومن کفر فامتعوہ قلیلا، جو کافر بھی ہوا تو رزق تو ہم اس کو بھی دے دیں گے. لہذا رزق کا معاملہ اور ہے، کوئی شخص رزق سے یہ کنسیڈر نہ کرے کہ اس کے اوپر اللہ کی خیر ہے، اللہ کی رحمت ہے. رزق اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. متاع قلیل، چند دنوں کی بات ہے، ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے. لہذا فرمایا کہ ومن کفر فامتعوہ، جو کافر ہے ہم رزق اس کو بھی دیتے ہیں، قلیلا تھوڑی دیر کے لیے دے دیتے ہیں، ثم اضطروا الی عذاب النار، پھر اس کو ہم لے جاتے ہیں جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ آخر پہ دعائے ابراہیم کی بات ہوئی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا، کعبہ تعمیر کیا، اور کعبہ تعمیر کرتے ہوئے دعا کی. دونوں نے دعا کی کہ ہماری نسل میں سے ایک نبی بھیج. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تو سینکڑوں انبیاء آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل چلی ہے اسحاق علیہ السلام سے، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور اس سے نیچے ساری جو ہے نا لڑی چلتی رہی. اچھا، ایک لڑی چلی اسماعیل علیہ السلام سے، اور جو اسماعیل علیہ السلام سے لڑی چلی دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں، اللہ ہماری اولاد میں ایک نبی بھیج. اور نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تو اور نبی آئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی اور نبی آیا ہی نہیں سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تھی، وہ دعا جب اللہ نے قبول فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دعائے خلیل ہے. اچھا جی، ملت ابراہیمی کی وضاحت میں نے عرض کیا تھا کہ پارے کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ بتاؤ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہوئے تم لوگ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے کہا تھا میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ تو سب نے کہا تھا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہا واحدا ونحن له مسلمون، سب نے کہا تھا میں اللہ کی بندگی کریں. فرمایا جو بھی کہا تھا تمہیں نہیں پتا، تو تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ گزر گئے، جو امتیں گزرنی تھی وہ گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے، تم اپنے اعمال کی فکر کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس طرح نہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے صحابہ جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو اس طرح کا ایمان لائیں گے تو یہ ہدایت پائیں گے. لہٰذا صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ کریم نے معیار قرار دیا ہے، قیامت تک کے لیے یہ معیار ہے کہ اگر صحابہ کرام جیسا ایمان لائیں گے تو پھر وہ کامیاب ہوں گے. اور اس بارے کے اختتام پہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو دہرایا جو آیت نمبر 134 ہے، آیت نمبر 41 بھی وہی ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اس کو آپ تھوڑی سی اگر یعنی یوں سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ تاریخ پر ناز نہ کرو، تاریخ میں تمہارے اگر آباء اچھے تھے تو اس کی وجہ سے تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہونا.
تلک امت قد خلت، اچھے عمل تھے یا جیسے تھے وہ اپنے ساتھ اعمال لے گئے، اور لہا ما کسبت، جو کچھ وہ کر گئے وہ ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کمائی کر رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ گویا اور تم سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ تاریخ کے مطالعے کا ایک اصول بھی بتا دیا کہ تاریخ کا جب بھی مطالعہ کرنا ہو تو تاریخ کے مطالعے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہوئے آپ تاریخ کا تجزیہ کر لیں، لیکن کبھی بھی ان کی بنیاد پر آپس میں مباحثے نہ کریں، کیونکہ وہ ہماری امت میں اتنے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ صفین، جنگ جمل، اور کس طرح ہمارے جو تاریخ کے فتنے ہیں۔ تو شکر کریں، ہم اگر قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں تو ہم شکر کریں کہ ہم اس دور میں نہیں تھے۔ ہم اس دور میں نہ ہونے کے باوجود آج وہ باتیں کر کے نا اس دور کی آپس میں تفریق ڈالتے ہیں۔ کوئی حسینی بنا پھرتا ہوتا ہے، کوئی یزیدی بنا پھرتا ہوتا ہے، کوئی کچھ بنا پھرتا ہوتا ہے، کچھ۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ سوال کہ وہ کیسے تھے، ان کا کردار کیا تھا، ہمارے پرچے کا سوال ہے ہی نہیں، ہم سے پوچھا ہی نہیں جانا، تو بات ختم، اس کے بارے میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔